کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ یہ حکومت برجستہ طور پر سامنے کھل کر آ گئی ہے کہ ہم نہ آئین کو مانتے ہیں نہ ہم عدلیہ کو مانتے ہیں۔ یہ وفاق اور پاکستان کا بھرپور نقصان کرنے جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ڈارک ڈے متصور ہوگا پاکستان کی تاریخ میں۔ عدلیہ کی تاریخ میں بھی یہ ایک سیاہ دن کے طور پر لیا جائے گا۔ وفاق پاکستان کے بھی جو ہے اس کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کی یہ کاوش ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ یہ ناقابل دفاع ہے یہ عمل۔ فوجی عدالتوں کا قیام آئین سے متصادم ہے، یہ باور کرتے ہوئے یہ حکومت نے اپنی شکست مانی ہے۔ یہ واضح طور پر نظر آ گیا کہ یہ بینچ یہ ہم نے تو فل کورٹ کی استدعا کی تھی کہ 15 کے 15 ججز بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں۔ یہ بھی 9 مئی سے کم سیاہ دن نہیں ہے، یہ 9 مئی سے زیادہ سیاہ دن ہے جو آج یہ وفاق کی جانب سے کیا گیا۔ وکلاء لا محالہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے اعتراضات سپریم کورٹ میں وفاق کی جانب سے کیے جائیں اور عوام پاکستان کی کرب اور اذیت میں اس طرح اضافہ کیا جائے۔ یہ بے چینی، یہ سراسیمگی صرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ عدالتوں کو فیصلے نہیں کرنے دے رہے ہیں اور عدالتوں کے فیصلے کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کی اس طرح سے پامالی کرتے ہیں اور آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری بنا کر یہ ضیاء الحق کی طرح انہوں نے جو ہے نوک پر رکھ کر بکھیر دیا ہے۔ میں یہ گفتگو خواجہ آصف کے ان شبھ خیالات سے شروعات کرتا ہوں جس میں انہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آج جو وفاقی حکومت کی جانب سے 2 دن کی سماعت کے بعد عدالت عظمیٰ میں استدعا کی گئی ہے، یہ بالکل اسی مصداق شرمناک بھی ہے اور ناک بھی ہے۔ یہ 2 دن پہلے جب شروعات ہوئی تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھ کر ایک بات کہی کہ کسی کو اگر آج اعتراض ہے میری ایک سائل کی رشتہ داری کے ساتھ تو وہ ابھی فرما دیں، ابھی کہہ دیں تو میں اٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، اس میں رشتہ داریوں کی آڑ نہیں آتی ہے، یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، یہ انسانی حقوق کی بات ہے، اس لیے فیصلہ کرنے میں کوئی جو ہے تذبذب نہیں محسوس کرتا اپنے ذاتی تئیں۔ لیکن اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو آج فرما دیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے اور سرکار کی جانب سے جتنے دیگر وکلاء کھڑے تھے انہوں نے سب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہماری جانب سے یہی ہوا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آج ملک جو ہے جس اذیت اور کرب سے گزر رہا ہے اس کی بہترین طریقہ حل یہی ہے کہ اس پٹیشن کا فیصلہ کر دیا جائے۔ جناب بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن نے بھی کوئی اپنی ذاتی رنجش نہیں لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں، بلکہ وہ بھی ایک ایسے جذبے کے تحت آئے تھے کہ بنیادی حقوق کی پامالی اور آئین سے ماورا اقدامات ہونے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ تشریف لائے یہاں سپریم کورٹ میں آئے اور مجھے وکالت کا شرف ملا ان کی جانب سے، اور اسی طرح باقی پٹیشن تھیں۔ 2 دن عدالت عظمیٰ نے 4 بجے تک جو ہے سنوائی کی اس کیس کی، اور آج جو ہے اس کو فکس کیا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی وفاقی حکومت نے جو شور مچا رکھا تھا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اس فیصلے کی تصدیق کر رہے تھے کہ بینچ پر اعتراضات وفاقی حکومت جس انداز سے بھونڈے انداز سے کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ آج جب عدالت بیٹھی ہے تو اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ جی مجھے اب ہدایات ملی ہیں کہ میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ پر بیٹھنے کا اعتراض کروں، تو یہ اس پر حیرت ہوئی چیف جسٹس صاحب کو بھی، اور آپ نے سنا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میں نے انتہائی تحمل اور برداشت کا اس میں جو ہے ثبوت دیا ہے۔ آپ نے وہ فیصلہ نہ مانا جو 90 دن کے اندر جو ہے فیصلہ، آپ نے اسے الجھایا رکھا، ریشوز میں الجھائے رکھا۔ آپ کسی ایک نے نہیں کہا کہ 90 دن کا آئین میں مندرج نہیں ہے کہ الیکشنز ہونا قرار پائے ہیں۔ آپ نے صریحاً توہین عدالت کی عظمیٰ کی، اور پھر بھی ہم نے جو ہے بہت تحمل اور برداشت سے ریسٹرینٹ کا جو ہے مظاہرہ کیا۔ آج آپ نے انتہا کر دی۔ اس پر میں نے بھی کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بھیانک اور بہت ڈارک ڈے متصور ہوگا پاکستان کی تاریخ میں۔ عدلیہ کی تاریخ میں بھی یہ ایک سیاہ دن کے طور پر لیا جائے گا۔ وفاق پاکستان کے بھی جو ہے اس کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کی یہ کاوش ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایسا اعتراض آئے
ہمیں اور دوسری جانب سے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کی ذات کا تعلق ہے ان پر، ان کی انٹیگریٹی پر، ان کی اہلیت پر، ان کے جذبے پر کسی کو کوئی شبہ اور وہ نہیں ہے. یہ وفاق کی جانب سے بھی کہا گیا، اٹارنی جنرل نے بھی کہا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر وزیر اعظم نے کیوں کر یہ متصور کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں متصور کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کو تاخیری حربہ کے طور پر. اور یہ دیکھتے ہوئے 2 دن کی سماعت جو ہماری دلائل تھی، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ناقابل دفاع ہے یہ عمل، فوجی عدالتوں کا قیام آئین سے متصادم ہے، یہ باور کرتے ہوئے یہ حکومت نے اپنی شکست مانی ہے. یہ واضح طور پر نظر آ گیا کہ یہ بینچ یہ ہم نے تو فل کورٹ کی استدعا کی تھی کہ 15 کے 15 ججز بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں. یہ بھی 9 مئی سے کم سیاہ دن نہیں ہے، یہ 9 مئی سے زیادہ سیاہ دن ہے جو آج یہ وفاق کی جانب سے کیا گیا.